بمشکل. وہ لوگ بھی تھے, وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو, ہندو بھی ناراض نہ ہو. ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ. جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں, جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, یہ ہیں کیا, ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں. یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بولو بھائی لگے ہو. مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا. اس کی کنفیوژن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا. کہتا تھا یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, فلانا صحیح ہے, ڈمکانا صحیح ہے. سب ایک دوسرے کے خلاف ایک ورغلاتے رہتے تھے. بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے. قانون جو تھا صدیوں سے, 1000 سال سے وہ فقہ حنفی ہی چلا آ رہا تھا ہندوستان میں. عجیب بات آپ دیکھو, مسلمانوں کی 2 بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. ایک خلافت عثمانیہ 700 سال, وہ بھی فقہ حنفی, اور دوسری بر صغیر میں 800-900 سال, وہ بھی. میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمراہ تھے, یہ ایسے تھے, ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں. کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا, لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ 1000 سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کی حفاظت کی, اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے, اسلام آپ کو ملا ہے, تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شکر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے, ایک مشہور فتنہ پرست ہیں, یوٹیوب پہ ان کے کلپ آتے رہتے ہیں, کہ 700 سال جو خلافت عثمانیہ کی 500-700 سال جو حکومت رہی ہے حنفیوں کی, اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا. سارا گڑبڑ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے ہوئے کس کی وجہ سے ہو آپ. اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالا بنا کے, جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں تھا. ایک یہ احناف تھے جو اسلام کا دفاع کر رہے تھے, اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی, الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. اور یہ جہاد کا صحرا بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا؟ اسلام کے لیے لڑے کون تھے؟ دوسرے بھی لڑے ہیں, لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ احناف کا تھا. آج بر صغیر میں, ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو حنفی سلاطین گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, یہ ان سلاطین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے, جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں. اگر یہ 500 سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے. یہ بغض ہے, عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرست مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے, وہ کنفیوز ہوتا رہا. پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو, تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع. قصہ مختصر بتاؤں گا, ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا. اس نے کہا یہ سب صحیح ہے. اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم. بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا. تو اس نے کہا سب کیا ہیں؟ صحیح ہے. اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے. بیزار آ گیا دین اور مذہب سے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دی. اب جو علماء تھے, جو اہل حق تھے, انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دی, کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا. خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے, خنزیر کی عبادت.
اتنا براڈ مائنڈیڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی ختنے پر پابندی لگا دی. بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے, ایسا ہو گیا تھا. تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح, تو علماء نے اس کے خلاف, بولو بھائی, بغاوت ہو نہیں سکتی تھی, اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی, اس کے سر قلم. بہت پاورفل آدمی تھا, 48 سال جس نے حکومت کی ہو, معمولی تو نہیں ہے نا, اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو, حکومت کرنا جانتا بھی ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا, کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے, پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. علماء اس کے خلاف ہو گئے. کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے, بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم, بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا, تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا, اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ, اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا. اس موقع پر مجدد الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی, 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا, اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے. احناف کا